الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ صلوات میری محمد آل محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہدائے ملت جعفری، اور آج پھر دو نام شامل کر لیجئے۔ حجت الاسلام مولانا سید ضیاء الدین رضوی جو شمالی علاقہ جات میں شہید کیے گئے، اور ایک آپ کے علاقے کا جوان سید ساجد حسین کاظمی کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ بیٹا پھر وہی روز والی گزارش کروں گا جوانوں سے کہ آگے آ جائیں، ادھر گیپ ہوتا ہے، پیچھے ایک دم دباؤ بڑھ جاتا ہے، لوگ تھوڑا تھوڑا سا آگے کسے تاکہ سامنے جو ہے یہ خلا باقی نہ رہے۔ صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے بھائی، آواز کرو بیٹا، یہ آواز ٹھیک کرو، یہ میرے کانوں کے پردے، میری کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، اس کو تھوڑا سیٹ کریں، جو بھی آواز والا ہے اس کو پیچھے کرو، ہٹاؤ۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ بس اے ایمان والو بھائی، اس کو ٹھیک کر لو۔ اب تو کون ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا؟ یہ مجھے محمد والے محمد صلوات۔ یہ اذیت دے، یہ مجھے خود الٹا آ کے ٹکرا رہی ہے آواز، بہت ایکو کر دیا۔ اب دیکھیں ٹھیک ہے، کوئی آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے؟ میں تو بولتا رہتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو کبھی اپنا ولی، اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا اولیاء کے طور پر اختیار نہ کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں، دینی تقاضوں کا احترام نہیں کرتے، دین کے احکام کو نہ صرف یہ کہ پامال کرنا بلکہ مذاق بناتے ہیں۔ کہ خبردار ان سے دوستی نہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے ہیں۔ دیکھیے ایک بار ہوتا ہے کہ انسان دین پہ عمل نہیں کرتا، یعنی بعض احکام پہ عمل نہیں کرتا، بعض احکام پہ عمل نہیں کرتا، مگر منکر نہیں ہوتا۔ کیا منکر؟ انکار نہیں کرتا، ضروریات دین کا منکر نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا مگر منکر نہیں ہے، مذاق نہیں اڑاتا، تعویل نہیں کرتا اپنے گناہوں کی۔ کہ مثلا اگر کسی واجب کو ادا نہیں کر رہا تو لیکن جانتا ہے کہ یہ واجب ہے، بھائی میں نہیں کرتا مگر واجب تو ہے نا، واجب ہے۔ ایک بار کیا کرتا ہے کہ اس واجب کو جو ادا نہیں کر رہا تو اس پر ڈھیٹ بن جاتا ہے، اس واجب کو ادا کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہ مثلا خود نماز نہیں پڑھتا، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑاؤ، یعنی اب تو نہیں کر رہے تو ایسی کوئی تعویل پیدا کر لو اپنے لیے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کے ڈھونڈ کے لے آؤ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے تعویل بن جائے بلکہ دوسروں کو بھی جرت ہو کہ بابا کچھ نہیں کرنا، جاؤ، کوئی حکم اللہ کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں کرتا، نہیں پڑھتا،
مگر جانتا ہے کہ میں غلط ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے توبہ کا بھی، اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رہتا ہے، یعنی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ ایک بار کیا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ خبردار، جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اس برائی کے نزدیک نہ جاؤ، ایسے ہی کہتا ہے خبردار عبادت کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ ہے لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں۔ بیٹھ گئے چند لوگ ایک جگہ اور دین کا ٹھٹول کرنا شروع کر دیا، کہ ان سے کبھی بھی دوستی نہ کرنا۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، دو طبقے بتائے، ایک انکار کرنے والوں کا اور ایک اہل کتاب کا۔ ان دونوں کی کوشش یہ ہوگی کہ تمہارے دین کا مذاق بنایا جائے، مسخرہ پن بنایا جائے، تاکہ دین سے تم کو دور کر دیا جائے۔ کہا خبردار ان سے کبھی دوستی نہ کرنا، ان کو کبھی اپنا اولیاء، ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ پس اس کے برعکس کیا ہوا، کسے اپنا ولی بنانا، کسے اپنا مولا بنانا، کن سے دوستی رکھنا، کن کے قریب جانا، کن سے محبت کرنا، کن کی مودت کرنا، بتا دیا کہ اعمال سب انجام دیں گے۔ کل جہاں ختم کیا تھا وہیں سے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، پس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی، یا 5 چیزوں پر ہے بنا اسلام کیا ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ، کسی شے کی وہ اہمیت نہیں، کسی حکم کی اتنی اہمیت نہیں جتنی ولایت کی اہمیت ہے۔ اب دیکھیں پہلی آیت میں بھی یہ تھا نا، اب ساتھ دیجیے گا میرا، اب اسی روایت کو لے لیجیے، لوگوں نے کہا دیکھ لیجیے جناب ولایت کے لیے کیا کہا گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے اوپر ہے ولایت۔ تو بھائی کہہ تو رہے ہیں کہ ولایت سب سے اوپر ہے، ہم نے کب کہا کہ نہیں ہے؟ تو کب پھر نماز کی کیا اہمیت، یہاں یہ کب کہا گیا کہ احکام کی اہمیت نہیں ہے، کہ کچھ بھی ادا نہ کرنا؟ او بابا اس اہمیت کی بات کو تو سمجھو، جب بتا دیا کہ 5 چیزوں پر بنا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے تیر، ایک ہوتا ہے شہ تیر، تیر اور شہ تیر سمجھ لیں بچے ہمارے، یہ وہ والا تیر نہیں لوہے والا، یہ تیر لکڑی کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کو۔ یہ جب بنایا جاتا ہے گھر، وہ جو چھتیں ڈالی جاتی ہیں، اب تو لینٹر ڈالا جاتا ہے، تو اسی کو تیر کہہ لیجیے آپ، وہ لگائے جاتے ہیں، ایسے لگائے جاتے تھے نا جگڑیاں، جھونپڑیاں یا جھگیاں جو، اور بڑے بڑے گھر بھی جو بنتے تھے تو وہ تیر لگائے جاتے ہیں، ایسے وہ لکڑیوں کے تیر۔ ان لکڑیوں کو سہارا دینے کے لیے بیچ میں ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شہ تیر، یعنی ایک لینٹر بیچ میں ڈالا جائے گا اور دوسرے وہ ایسے جن کو وہ سہارا دے گا، تو بیچ میں جو سب سے بڑا مرکزی چلا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہ تیر۔ اسی لیے وہ محاورہ بنا کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شہ تیر نظر نہیں آ رہا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، دوسرے کی آنکھ کا تنکا، اور تنکے سے ہی سمجھ لیجیے کہ شہ تیر کا کیا مطلب ہوا، کہ وہ پوری بلی لکڑی کے بیچ میں لگاتے تھے اور تیر ایسے جوڑتے چلے جاتے تھے۔ بس یاد رکھیے، اگر خالی شہ تیر ہو، تیر نہ ہو، چھت قائم رہ سکتی ہے؟ اور بھائی جب تیر ہے ہی نہیں، یعنی وہ لکڑیاں ہیں ہی نہیں، تو شہ تیر کیا کرے گا؟ اور اگر وہ خالی وہ تیر ہو، لکڑیاں ہو، شہ تیر نہ ہو تو بیکار ہے نا۔ شہ تیر کا کام کیا ہے؟ ان تمام تیروں کو سہارا دینا، یعنی شہ تیر وہ بلی ہے یا وہ لکڑی ہے یا وہ لینٹر ہے کہ جو ان سب کو سہارا دیے ہوئے جن سے چھت بن رہی ہے۔ اب اس چھت کو الٹا کر دیجئے، بنا بنا لیجئے، تو بس تمام احکام کے درمیان میں ولایت اس شہ تیر کی مانند ہے جو تمام تیروں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اب اگر آپ نے احکام کو ہٹا دیا تو ولایت، بھائی کیا کرنا ہے؟ ولایت کا کیا کام ہے؟ بھائی کچھ تو کام ہوگا۔ بس ولایت ان تمام احکام میں اس شہ تیر کی مانند ہے جو تمام عبادتوں کو بچا کر رکھ رہی ہے، تمام عبادتوں کی ضمانت دے رہی ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔
ہاں بیٹا تھینک یو. اب اس مثال کو آپ بنیادوں میں لے جائیے, یہ جو ستون کھڑے ہیں ان میں لے جائیے, ایک نہ ایک سینٹر, ایک نہ ایک چیز کو تو مرکز قرار دیا جائے گا نا, کہ جس کے اوپر وہ پوری عمارت قائم ہے. لہذا اس زمانے میں وہ ہوتا تھا شہتیر. بس یہ تمام احکامات بجا لانے ہیں, مگر ان احکامات کی بقا کس چیز سے ہے؟ ولایت کے ذریعے. ولایت کو ہٹا دیا تو احکام کی بجا لاتے رہیے آپ, مگر احکام کی قبولیت کی ضمانت کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے ولایت اسی کے ذریعے سے امتحان لیا گیا, اسی کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا. عبادت کرنے والے تو بہت ہو جائیں گے, دونوں طبقوں کو امتحان میں ڈالا گیا, ولایت کے ماننے والوں کو بھی اور ولایت کے نہ ماننے والوں کو بھی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہی پل صراط ہے. علی کی محبت, علی کی ولایت کیا ہے؟ یہ پل صراط ہے. دنیا میں بھی اس سے گزرنا ہے اور آخرت میں بھی اس سے گزرنا ہے. جیسے آخرت میں طے ہے کہ علی کی ولایت ساتھ ہوئی تو پل صراط کا کوئی خوف نہیں ہے, بالکل دنیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ علی کی ولایت ساتھ میں ہے تو پھر کوئی خوف نہیں. مگر ولایت کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خالی یہ کہہ دینا کہ میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ اپنی مرضی سے دنیا میں تھوڑی آئے, آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے دنیا میں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں اپنی مرضی سے آیا ہوں, کام اپنی مرضی ہے بھائی. آپ اکثریت تو وہی ہے نا جو مومن کے گھروں میں پیدا ہو گئی, اور تو وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے. تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا قصور ہے, مجھے بھی کسی مومن کے گھر میں پیدا کر دیا ہوتا تو میں بھی ولی کو مان لیتا. مجھے تو نے پیدا ہی ایسے کہ گھر میں کیا جس نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا ہے کہ نہیں ایسا. تو اس میں آپ کا کون سا کمال ہو گیا بھائی, یا دوسرے کا کون سا نقص ہو گیا؟ اپنی مرضی سے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. کبھی غور تو کیجئے نا اس سوال پہ کہ اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ اپنی مرضی سے تو میں نہیں آیا, اللہ نے بھیجا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھائی باپ دادا کی نیکیاں, باپ دادا کی نیکیوں کا ثمر کہ آپ کو پیدائشی طور پہ ایک نعمت یہ مل گئی کہ آپ اس گھرانے میں آ گئے جس گھرانے میں ولایت کے چاہنے والے تھے, ہے نا. بہت کم لوگ ہیں نا جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. آپ نے تو ویسے راستے ماشاءاللہ بند کر دیے, کوئی آ ہی نہیں سکتا, اب جان چھٹی. کیونکہ اب تو ہم نے ایک ایسا حصار بنا دیا نا کہ خبردار کوئی نہیں آنا, بہت زیادہ ہو گئے. مفتی صاحب, مولانا صاحب, نعمان صاحب آپ آگے تشریف لائیے. اس دن بھی آپ آگے تھے, بیٹھے اچھا نہیں لگتا, تشریف لائیں, آئیے اب آئے. یہ راستے میں کھول رہا ہوں, آپ تو بند کر رہے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیسے آپ خیریت سے؟ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ روزانہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. ہم نے ان کو دیکھ کر تو آپ سے بات کی نہیں تھی, ہم تو پہلے سے آپ سے یہی عرض کر رہے تھے کہ بھائی دروازے کھلے رکھو, خدا کو مانو, گفتگو تو ایسی کرو کہ جو دوسرا آ جائے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک نعمت تو ویسے ہی مل گئی ولایت کی. کچھ لوگ ہیں کہ جو پڑھ کے لکھ کے سن کے اس ولایت پر ایمان لے آتے ہیں. اکثریت تو ایسی ہے نا بھائی, مسلمانوں کی اکثریت کیوں, مسلمانوں کی آبادی ایسی ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں. نئے لوگ تو اسلام اتنا قبول ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے قبول کرنے کے قابل کہاں چھوڑا. ہم نے اس قابل ہی چھوڑا کہ نئے آدمی داخل ہو جائے اسلام میں, وہ بھاگ جاتا ہے سن کے گھیگا ہو رہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں مسلمان, ایک دوسرے کو جو بے دردی سے کاٹ رہے ہیں, بے دردی سے مار رہے ہیں, دوسروں کا کیا حاصل کریں گے. بس اس لیے ولایت کو وہاں بھی امتحان قرار دیا, ولایت کو یہاں بھی امتحان قرار دیا. وہاں بھی پل صراط, یہاں بھی پل صراط. تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں. بس جو ولایت سے وابستہ ہے کیا ذمہ داری ہے اس کی, جو ولایت سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے, جس نے غدیر خم میں لبیک کہا تھا, رسول کی آواز کر یاد رکھے گا کہ اسلاف میں صلبوں میں لوگوں نے لبیک کہا تھا. اگر ان ارواح نے لبیک نہ کہا ہوتا تو آج آپ موجود نہ ہوتے, علی کی ولایت پہ جمع نہ ہوتے. اسی لیے قرآن مجید نے واضح طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے مومنو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو.
اپنے عہد و پیمان کو وفا کرو۔ کب کیا تھا آپ نے عہد و پیمان بتائیے مجھے؟ قرآن مجید کا حکم تو قیامت تک کے لیے ہے نا، ہمیشہ کے لیے آ گیا نا یہ حکم جاری ہے۔ ہر زمانے کے مومنین سے کہا جا رہا اپنے قول و قرار کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ کب کیا تھا کچھ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اب اگر ہمت ہے تو کہہ دیجئے، انکار کر دیجئے غدیر خم کا۔ یہ غدیر خم کے اعلان کا اقرار کرنا بتا رہا ہے کہ جب رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، قیامت تک آنے والوں نے اقرار کیا تھا، اسلاب میں صلبوں میں موجود ارواح نے لبیک کہا تھا۔ اسی لیے صفین میں میرے مولا تلوار چلا رہے ہیں، لیلۃ الحریر تمام ہوئی، کشتے گنے گئے، مالک اشتر نے مسکرا کے کہا مولا آج تو حساب برابر رہا، جتنے آپ نے مارے اتنے ہی میں نے مارے۔ مولا نے مسکرا کے کہا ہاں مالک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آج تم نے میرے برابر مارے، مگر ایک بات بتاؤ مالک انصاف سے کہ تمہارے سامنے جو بھی آیا، تمہاری تلوار کی زد پہ جو بھی آیا، تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ مولا بالکل مارا۔ ارے دشمن کے لشکر کا تھا کیوں نہیں مارتا؟ قتل کر دیا۔ کہ بس یہی فرق ہے تمہارے اور میرے تلوار چلانے میں وار کرنے سے پہلے دیکھتا تھا کہیں اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ اس لیے نکل کے آ رہے ہیں کہ لشکر مخالف کا تھا، مگر مولا جانتے تھے کہ کوئی مہر تھوڑی لگ گئی ہمیشہ کے لیے، جہاں بھی ہوں گے سمٹ کر نکل کر علی کی محبت پہ جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ رسالت پہ جھگڑا نہیں ہوا، ماننا پڑا۔ جب فتح مکہ ہوئی شرط یہی تھی، جناب عباس ابن عبد المطلب نے ان کو پیش کر دیا تھا کہ بھئی اسی جس پہ جان چھوڑے گی اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو کہ جان بچ جائے گی، اور رسول نے معاف کر دیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ تاریخ کا خلاصہ یہی ہے فتح مکہ کا، یہی ہے نا، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ ہجری 8 میں کیا ہوا؟ فتح مکہ کے یہی ہوا، تو کلمہ پڑھ لو، سب نے کلمہ پڑھ لیا، جان چھوٹ گئی، سب کی جان بچ گئی۔ تو فرق ہوا نا، کیوں پڑھا کلمہ؟ کیونکہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے پیغام دے دیا تھا کہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی، کلمہ پڑھ لو گے جان بچ جائے گی۔ تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کس نے کس نیت سے پڑھا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ اس وقت خدا کے رسول نے سب سے کلمہ پڑھوا لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب مسلمان بن گئے۔ اب جب مسلمان بن گئے تو پتہ کیسے چلے کہ کس نے اطاعت خدا اور اطاعت رسول کو قبول کر لیا۔ آئیے دیکھیے، اب میرا ساتھ دیجیے گا، اب ایک مطلب آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، مشکل مرحلے سے میں نکل گیا، مقدمہ میں نے بنا لیا۔ کیسے یہ پتہ چلے دنیا میں کہ یہ اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں یاد رکھیے گا، ایک سے زیادہ بار جو ذکر ہے نا وہ صرف 2 اطاعتوں کا ذکر ہے، بس 2۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 2۔ ایک مقام ہے صرف سورہ نساء میں جہاں 3 اطاعتوں کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک ہی جگہ ہے نا، باقی سب جگہ 2 اطاعتیں۔ کیسے پتہ چلے 2 اطاعتوں کا کہ کس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ اور رسول کو مانا ہے یا نہیں مانا؟ اللہ اور رسول کو ماننے کی پہچان یہ کہ جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ، یہی ہے نا۔ قرآن مجید نے جو تعارف کرایا پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو۔ اتباع، اطاعت اور اتباع اسے پڑھ چکے ہیں کبھی تفصیل سے ہم بھی اور بھی علماء بھی، کہ اتباع الگ ہے، اطاعت الگ ہے۔ اطاعت ہوتی ہے اقوال میں، اتباع ہوتا ہے اعمال میں، یعنی افعال میں، افعال جسے کہا جاتا ہے سیرت۔ اتباع کرو یعنی میرا
حکم بھی مانو اور میری سیرت پر بھی چلو، اتباع کرنا نہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اب کیسے پتا چلے کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کو دل سے قبول کیا ہے یا نہیں؟ فتح مکہ کے بعد کچھ نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ پتہ کیسے چلے، پہچان کیسے ہو؟ آیت آ چکی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، یعنی ولی امر، اس کی جمع ہے اولی الامر، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ قیامت تک لوگ اس کا ترجمہ کرتے رہیں گے، حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ حاکم وقت کی اطاعت کرو، اپنی مرضی کے ہو تو کرو، اپنی مرضی کا نہ ہو تو اس کے خلاف نعرہ لگاؤ۔ پرمٹ دے دے تو ٹھیک، نہ دے دے تو باطل۔ اپنی مرضی کا جرنل ہو تو ٹھیک، اور اپنی مرضی کے خلاف جرنل آ جائے تو آمر، ہے نا؟ بھٹک رہے ہیں اولی الامر کے معنی میں، آج تک بھٹک رہے ہیں، نہیں پتہ چلا اولی الامر کیا، ابھی بتاتے ہیں آپ کو اولی الامر کے معنی کیا ہے۔ خیر، آیت آ چکی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت آ چکی، بس مولا تین ہے، اللہ، رسول، اور جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز ادا کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، ابھی میں یہ بتانے نہیں جا رہا کہ کون، یہ سب آیات آ چکی، لیکن اللہ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، لہذا سب گواہی دے رہے ہیں، سب اعلان کر رہے ہیں اللہ ایک، آپ اللہ کے رسول سب گواہی دے رہے ہیں۔ بس کیسے پتا چلے کہ فتح مکہ کے وقت کس کے دل میں کیا تھا؟ کیسے پتا چلے کہ اتنی بڑی آبادی میں جب اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، کون کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس لیے پلے سرات قرار دیا، اس لیے آیت میں اتنا شدت ہے، اتنی شدت کے ساتھ حکم آیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام انجام نہیں دیا، کار رسالت انجام نہیں دیا، کیوں؟ ارے جیسے ہی آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں گے، قیامت تک کے لیے حد فاصل قائم ہو جائے گی۔ بس پہچان یہ ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جہاں جہاں علی کی ولایت کا اقرار ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، جہاں جہاں علی کی ولایت کا انکار ہے نام اللہ کا ہوگا عبادت۔ سخت ہو جائے گا جملہ، سخت ہو جائے گا، بس نام اللہ کا لیں گے، ان کے شیطانی کام بتا دیں گے کہ وہ کس کے چیلے ہیں، ان کا طرز عمل بتا دے گا کہ وہ کس کے راستے پر چلنے والے۔ اس لیے ولایت کو امتحان قرار دیا، بتا دیا کہ یہ ولایت کے ذریعے سے شناخت ہو جائے گی، ولایت کا ماننے والا وہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، جو کام ولایت کا نہ ماننے والا کرے گا۔ پوری دنیا میں دو طبقے کر دیجئے، بس تیسرا نہیں۔ جہاں جہاں ولایت کا اقرار ہے وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں تشدد نہیں ہے، وہاں شقاوت قلبی نہیں ہے، وہاں دلوں میں سیاہیاں نہیں ہیں، وہاں عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا احترام ہے، بلا تفریق مذہب و مسلک، چاہے کفار کی عورتیں بچے کیوں نہ ہوں، ان کے ضعیف کیوں نہ ہوں۔ کیوں؟ ولایت ہے، ولایت جانتے ہیں کہ ولایت رسول خدا، اس کے بعد جو ولایت کا سلسلہ چلا ان کے کردار کیا رہے وہ سامنے ہے نا۔ لہذا جہاں ولایت نہیں ہے وہاں وہی انداز نظر آئے گا، نام عبد الغفور ہے،
کام ابو لہب والا ہے۔ زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک ان کے کردار میں آپ کو ذرہ بر فرق نہیں بدل کے آیا، اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسی زمانے میں رہے، پتھروں کے اس سے باہر نہ نکلیں، اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، زمانے جاہلیت سے باہر آنا نہیں چاہتے، اسی زمانے جاہلیت میں رہنا چاہتے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کو حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح کاٹتے تھے، تو جہاں ولایت نہیں ہوگی وہاں حیوانیت، درندگی، نام اللہ کا لیں گے، لیکن سارے کام کون سے؟ جو شیطنت کے کام ہیں۔ یہ ایک واضح فرق۔ اور جہاں بھی ولایت کا اقرار ہوگا وہاں مظلومیت ہوگی، یعنی مظلوم سے دوستی۔ آئیے تشریف لائیے، ان کو راستہ دے دیجیے، آئیے بسم اللہ۔ شکریہ، نوازش، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ کل سے حضور ذرا جلدی آ جائیے گا تاکہ یہ 50-100 آدمی ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ تو بس عزیزو، یہ بھی میرا کام ہے کہ تہذیب مجلس بھی تھوڑی تھوڑی سی انسان کو، بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جوانوں کو بتاتا چلا جاؤ کہ یہ تہذیب ہوتی ہے، ایک مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کریں، سب چیزیں اب امپورٹ ہو رہی ہیں، باہر سے آ رہی ہیں۔ عزاداری کے بھی ایک یہ مصیبت آ گئی ہے کہ نہ معلوم کیا کیا اس میں داخل ہو گیا ہے، میں کچھ کہہ دوں تو مصیبت، دوسرا سب کچھ کر لے آداب کے، تہذیب کے خلاف، صحیح ہے سب چلنے دو۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ خیر، بس یہ طے ہو گیا کہ جہاں بھی ولایت ہے وہاں محبت ہے، وہاں ہمدردی ہے، وہاں دشمن کے ساتھ مقابلے میں، میدان میں مقابلہ ہے، لیکن وہاں دشمن کے خاندان پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دشمن بھی زخمی ہو کر گر جائے تو زخمی کا گلا کاٹا نہیں جائے گا، دشمن بھی ہتھیار پھینک دے تو نہتے دشمن پر وار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بال بچوں کا تو مقام ہی الگ ہے، اس کی خواتین کا تو احترام ہی الگ ہے، اس کے بچوں کا تو احترام ہی الگ ہے، اس کے بزرگوں کا تو احترام ہی الگ، جن کی حفاظت کا حکم دیتا ہے اسلام۔ کیا یہ اللہ اللہ کا شور مچانے والے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں ماننا، آج پوری دنیا میں کیا ان کا کردار ایسا ہے کہ ان کو دیکھ کے کوئی اسلام کے پاس آ جائے؟ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی دوسری یا تیسری مجلس میں کہ صرف آپ نشانے پر نہیں، سیکیورٹی فورسز، فوج مسلسل ان دہشت گردوں کو جو ضربیں لگا رہی ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی نشانے پر ہے، صرف آپ نہیں۔ اب 2 دن میں آپ کے سامنے ہے پولیس کے جوانوں کو، آج بھی پولیس کے موبائل پہ اٹیک ہوا، تو کیا وہ انسان نے؟ میں آپ سے یہ تو بات کر رہا ہوں، اگرچہ کہ بہت زخم لگے، ہمیں معلوم ہے کہ کتنا ٹارچر کیا گیا ہمارے بچوں کو، ایجنسیوں کے ٹارچر سیل میں سب سن لیں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، مگر اس کے باوجود گواہ ہے پوری دنیا کہ ہم نے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو پاکستان سے محبت کا درس دیا۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو، جوانوں کو پولیس، رینجرز اور فوج کے خلاف لڑنے کا حکم یا شے بھی نہیں دی کہ جاؤ لڑو۔ کیوں؟ ایک بات مسلسل دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جب کسی کے گھر میں موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس بم ڈسپوزل اسکواڈ کا وہ بیچارہ جو بم کو ڈسفیوز کرتے ہوئے، سلیم وسڑ یا انڑ، مجھے پورا نام نہیں یاد اس کا، جو بھی اندرون سندھ میں جس کی شہادت ہوئی، میں نے اس کی بچیوں کو روتے ہوئے دیکھا ٹی وی پہ، تو کیوں میں خوش ہو جاؤں کہ ایک پولیس والا ہی تو مارا گیا؟ اور خدا کے بندو، میری اور تمہاری طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کے گھروں میں بچیاں ہیں، ان کے گھروں میں بچے ہیں، ان کی بیویاں، ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں۔ صرف یہ اہل بیت کے در سے سبق ملے گا کہ ہم ان کے ساتھ، کل بھی حملہ ہوا، پولیس کا سپاہی یا افسر شہید کیا گیا، آج بھی پولیس کی موبائل پہ اٹیک ہو، تو میں کیا بغلے بجاؤں خوشی سے؟
کہ پولیس کو ہی تو مارے، نہیں، یہ ہمارا ظرف ہے کہ رینجرز کا مارا جائے یا پولیس کا مارا جائے، یہ ہماری پاک فوج کا جوان ہو۔ ہم اس درد کو سمجھتے ہیں، ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، صرف اپنے شہیدوں کا ذکر نہیں کرتے، کہیں بھی کوئی بے گناہ مارا جائے، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں سے مارا جائے۔ ان کے سامنے تو نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کے سامنے کہتے ہی رہتا ہوں یہ باتیں۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ مارا جائے یا داتا دربار پہ مارا جائے، میری آوازیں تو ریکارڈ پہ محفوظ ہیں نا، آپ کے کانوں میں ہیں، اب تو ان سب جگہ محفوظ ہے۔ کون سا موقع ہے؟ تو ہم تو خود بھی گئے۔ کیوں؟ یہ فرق ہے ولایت کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں۔ تو ان اداروں کے ساتھ تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ایک آدمی کے پیچھے سیکورٹی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ احتیاط، دھیان، پہلے کوئی چھوٹا پٹاخہ چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جمع ہوں، ایک چھوٹا کریکر مارا جائے تاکہ لوگ جمع ہوں، اور پھر وہ بڑا کوئی حادثہ کیا جائے۔ ہم میدان میں کھڑے ہیں بھائی، میدان میں کھڑے ہیں، لہذا بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، مگر ساری احتیاطوں کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، آپ سب نشانہ ہے ان کا، لہذا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ اسکاؤٹس کے جوان ہوں، سیکورٹی کے کوئی بھی ادارہ ہو، سیکورٹی کے لیے کھڑا ہے، یہ بھی نصیحت کر رہا ہوں سب کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کی بے توقیری نہ کرو، ایک دوسرے کی بے احترامی نہ کرو۔ اس وقت پورے ملک کو ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، ان دہشت گردوں کے خلاف ان پر ایسی کاری ضرب لگانی ہے، پتہ چلے کہ سب شیعہ سنی ایک ساتھ ہیں، ایک جگہ ہیں، اور اس دہشت گردوں کے ٹولے کو ہمیں ایک طرف کر دینا ہے، آئسولیٹ کر دینا ہے۔ یہ مر جائیں گے، خوارج ہیں، ختم ہونے والے ہیں، یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہے نا، ہمیں ہوشیار رہنا۔ بس تمام کر رہا ہوں، آج یہ پیغام دینا بھی ضروری تھا کہ جو پولیس کے جوان مارے جا رہے ہیں، رینجرز کے جوان مارے جا رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں نہیں، ہم اعلان کہہ رہے ہیں بھائی، ہر جگہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لاشیں اٹھائی، اگرچہ کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت ناجائز کیا گیا ہمارے ساتھ اور بہت ناجائز کیا جا رہا ہے۔ فرق رکھنا چاہیے تھا، قائم رکھنا چاہیے تھا فرق ظالم اور مظلوم کا۔ اگر ہمارے بچے نے جذبات میں، جوش میں ایک پتھر مارا ہے تو اس وقت مارا ہے پتھر بیچارے نے جب لاشیں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ کبھی پہل ہوئی ہے تو بتاؤ؟ ہمارے بچے دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے جوان ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ تمام ادارے سنو، یہ فرق قائم رکھو کہ ایکشن کہاں سے ہو رہا ہے۔ اگر وہ ایکشن ختم تو یہ احتجاج خود بخود ہی ختم۔ کریں گے کس چیز پہ احتجاج؟ انہیں احتجاجی ریلیوں میں جانے والوں کو شناخت کر کے بعد میں احتجاجی جلوسوں میں اٹھایا جائے اور بعد میں ان پر ٹارچر کیا جائے؟ مگر اس کے باوجود ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، اس کے باوجود مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو پولیس پر اٹیک ہو رہے ہیں اور جو رینجرز پر اٹیک ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور پاک فوج کو تو یہاں تک پیغام دے چکا ہوں کہ ایک بار آزما کے تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنی سرحد کا دفاع کرنے کے لیے نعرہ حیدری لگانے والا کون ہے۔ اس نعرے کو آزماؤ۔ یار یہ نہ سمجھ بیٹھنا، بڑے ہوشیار ہیں میرے لوگ، میں جانتا ہوں، جملہ لے کے اڑ جائیں گے، لو جی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمیں بھی آزما لو۔ میں سن چکا ہوں ایسے جملے بہت، نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس نعرے حیدری کو بھی آزما لو اور حیدری والوں کو بھی آزما لو۔ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے دشمن کے دل بیٹھ جاتے ہیں، آدھا تو وہی مر جاتا ہے جب نعرہ حیدری لگتا ہے۔ یا میں لگاتا ہوں، ماشاءاللہ میں لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سمجھ میں آ گئی بات؟ دے دو یہ نعرہ فوج کو، اس لیے کہ آزمانے کا مطلب یہ ہے، اڑا کے نہ لے جانا میرا جملہ کہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ لو جی ہمیں آزما کے دیکھ لو، ہم تو ایک ہی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں اور وہ ایجنسی ہے کربلا۔ بس خدا کا شکر ہے ابھی تک قائم ہے، دعا کیجئے معبود آخری سانس تک قائم رکھے۔
زندگی ہے نا، انسان ہے بابا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے، بس یہ دعا کرتے رہو، یہی معصومین کا فرمان بھی ہے، دعا کرتے رہو کہ معبود جب موت دے ایمان کی حالت میں دے، ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہ کے دے۔ یہ مطلب ہے، یہ پیغام دینے کا، اداروں کو میسیج دینے کا مطلب یہ ہے میرا کہ وفاداروں میں، ملت کے وفاداروں میں، ملک کے وفاداروں میں اور غداروں میں فرق کرو۔ وہ غدار ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ خون کی ہولیاں کھیلنا چاہتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔ ہمارا پیغام امن کا پیغام ہے، ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ اور سنو، ایک بات اور سن لو سب ادارے اور شیعو، تم بھی سن لو، یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ آزاداری، اتنی زیادہ آزاداری، بھیا کم کر لو، سیکورٹی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، کہاں سے سیکورٹی دے، کس طرح سیکورٹی دے؟ تو سنو سب ادارے، سنو، خدا کی قسم یہ آزاداری کا ہی معجزہ ہے کہ اب تک دہشت گرد رکے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ آزاداری کم ہو جائے، رک جائے، پھر تمہیں نہیں معلوم کہ کیسا طوفان برپا ہو جائے گا اس ملک میں۔ یہ ذکر حسین ہی تو ہے جو باطل کے دل کو بٹھا دیتا ہے کہ اتنا مارا، اتنا کاٹا، مگر اس کے باوجود اسی طرح نکلتے ہیں، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ بات سمجھ میں؟ یہ آزاداری کی وجہ سے مقاومت ہے، ریسسٹنس ہے، یہ آزاداری ہے جو حوصلہ دیتی ہے، جذبہ دیتی ہے مر مٹنے کا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آزاداری نہ ہوتی، کچھ بھی نہیں باقی بچا ہوتا اب تک۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی رک جائے، یہ نہیں رکتی، اور یہ کسی کی محتاج بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ شیعو، اپنے مقام کو سمجھو، خدا کے لیے اپنے مقام کو سمجھو۔ کسی کی محتاج ہے آزاداری؟ اگر یہ سارے ہٹ جائیں درمیان سے، نہ دے سیکورٹی، نہ دے سیکورٹی، وہ کہتے نہیں دیتے سیکورٹی، نہیں ہے ہمارے پاس فوج، تم آزاداری چھوڑ دو گے؟ بتاؤ بھائی، چھوڑ دو گے؟ پھر کس کا خوف ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو آزاداری ہو رہی ہے، یہ کسی کی مرہون منت ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو جلوس اٹھ رہے ہیں شہادت، کسی کی مرہون منت ہے؟ مطلب یہ ابھی شروع ہوئی آزاداری، چند سال ہوئے ہیں، ابھی تم نے کی ہے آزاداری شروع، کب سے کر رہے ہو بھائی؟ ابھی شروع ہوئی، وہ خدا کا خوف کر لو، اللہ کو مان لو۔ یہ بھی چند سال ہوئے آزاداری شروع ہوئے، ماتم کرتے ہوئے تمہیں۔ میسج، پیغام، اگر نہیں کر سکتے نا تو بھی چھوڑ دو، کرنا بھی نہیں چاہیے تمہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ خدا کے بندوں، لاکھوں بلکہ 1400 سال میں اب تک تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی ہوگی، کئی کروڑ شیعوں کے خون کا ثمر ہے یہ آزاداری۔ کسی سے خیرات میں نہیں مانگی ہے، کسی سے بھیک میں نہیں مانگی ہے، اپنے خون دے کر سینچا ہے اس گلستان حسینی کو، اس گلستان کربلا کو اپنے خون سے دے کے سینچا۔ اس پہ کوئی سیاہ دھبا نہ لگاؤ، اپنی سرخ تاریخ پہ، ایک سرخ تشیع پہ میں رہوں نہ رہوں، تم رہو نہ رہو، اس گمان میں نہ رہنا کہ آزاداری پہ کوئی آنچ آ جائے گی، کچھ نہیں ہوتا آزاداری۔ یہ ہے وہ پل صراط۔ ختم کیا میں نے مجلس کو، تمام کیا زحمتوں کو۔ پس جس نے عہد کیا تھا، آج وہ گواہی دے رہے ہیں، آج وہ کھڑے علی کی محبت پہ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پھر ایک بار ہجرتوں پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، پھر ایک بار دیار با دیار پھرائے جا رہے ہیں، پھر ایک بار بستیاں ان پر تنگ کی جا رہی ہیں، مگر کوئی محبت حسین سے آنکھ اٹھانے کو تیار ہے تم میں سے؟
کوئی محبت علی سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے؟ کہاں کا ذکر کروں؟ کوئٹہ کا ذکر کروں، پارا چنار کا کروں، کراچی کی گلیوں کا کروں، لاہور کا، ڈی آئی خان کا، چکوال کا، ڈی جی خان کا، کس کس شہر کا، بکر کا، خانپور کا، پشاور کا، کون سا شہر ایسا ہے جہاں خون نہیں دیا عزاداروں نے، جہاں لاشیں نہیں گرائی گئی ان کی، جہاں ہمارے جوانوں کو نہیں مارا گیا، جہاں ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ڈاکٹروں کو، ہمارے شیرخواروں کو؟ لیکن کیا عزاداری میں کوئی کمی آ گئی؟ میرے بھائی بتا دو، کوئی کمی آ گئی ہے؟ کیا ہو گیا؟ لہذا یاد رکھو، یہ سب کچھ شہداء کے خون کا مرہون منت ہے۔ یہ ہمارے شہداء نے خون دے کر سینچا ہے اس گلشن کو، آبیاری کی۔ یہ جو لالی، یہ جو سرخی نظر آتی ہے نا، یہ سب شہداء کا خون ہے۔ یہ شفق کی لالی جب شام کو سورج ڈھلتا ہے، یہ شہداء کا خون ہے جو گواہی دیتا ہے ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے۔ کربلا سے پہلے یہ سرخی نہ تھی، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ کربلا، واقعی کربلا سے پہلے، عصر عاشور سے پہلے یہ سرخی نہ تھی سورج کے ڈوبتے وقت۔ عصر عاشور کے بعد ہر روز یہ شفق کی سرخی گواہی دیتی ہے کہ یہ کائنات یہ میں جو دم باقی ہے یہ شہداء کی وجہ سے۔ سورج کا طلوع و غروب بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ شہداء کے خون کے دم سے ہمارے شیرخواروں کو تک کو مارا گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ کس شیرخوار کے بدلے میں؟ تاریخ میں کہتے ہیں نا کہ خون تو چلا گیا، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا۔ اکثر لوگ کہتے تھے ہم سے، ہمارے بھی لوگ کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ پڑھنا اچھی بات ہے کتابیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو جاؤ بھائی کہہ رہے صاحب یہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں ٹھیک ہے شہید کر دیا، قتل کر دیا، مبالغہ بہت کرتے ہیں، یہ تو مصائب کے واقعات پڑھنا شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے وہاں، یہ سب کہاں ہے؟ یہ تو بنایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ اتنی صدیاں گزر گئی، ایک بات بتاؤ، یہ انہی لوگوں کو جواب ملا ہے شاید۔ آج کے دہشت گردوں کو دیکھا، صرف مارا نہیں گولیوں سے، صرف مارا نہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ خواتین کو صرف گولیاں نہیں ماری، ان کے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے، ان کو مارا ہے۔ میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا وہ کلپس، نہیں دیکھ سکتا تھا جو دکھائے گئے۔ شیرخوار بچوں کو ماؤں کے پیٹ سے نہیں، وہ رحم میں جو بچے تھے، رحم میں ماں، ان کو بچوں کو نکال کے مارا گیا۔ یہ آج ہو رہا ہے، آج گولیاں مارنے کے بعد ہاتھ الگ کاٹے گئے، پیر الگ کاٹے گئے، سر الگ کاٹے گئے، دیکھا نہیں، سنا نہیں، پڑھا نہیں؟ واقع کربلا کے 1450 سال بعد آج یہ ہو رہا ہے، یہ وحشی پن، یہ درندگی۔ تو جب واقع کربلا ہوا اس وقت تو زمانے جاہلیت کے بالکل نزدیک تھے، کلمہ پڑھے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن تو ہوا تھا ان، جیسی یزید جیسا سفاک لعین حاکم ملا واپس پلٹ گئے زمانہ جاہلیت۔ آج کے مظالم دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ علی اصغر کے تیر خود بخود اچانک لگ گیا تھا یا لگایا گیا تھا۔ کہتے وہ تو تیر آیا تھا خیمے میں، ایک بچے کے لگ گیا۔ آج کے مظالم دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مختار نے ہرملہ سے کیسے بدلہ لیا تھا اور کیا کہہ کر لیا تھا، کیوں لیا تھا۔ پوری تاریخ کو مسخ کیے دیتے ہو۔ ایک دو نیم ملاؤں کی کتابیں پڑھ کے، وہ بھی نیم ملا، ان کی کتابیں پڑھ کے پوری تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہو؟ کس کس کو نکالو گے؟ کہ سلمان بن سرد خزائی کو نکالنا پڑے گا، کہ جناب امیر مختار کو نکالنا پڑے گا، پھر سید سجاد کی اس خواہش کو نکالنا پڑے گا جو آپ نے قیام مختار کے وقت کی تھی کہ ہرملہ مرا یا نہیں مرا، ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا۔ اور کس کس واقعات کو مسخ کرو گے؟ کیوں سید سجاد کی خواہش ہے کہ ہرملہ اپنے انجام کو پہنچے، یہی تو پوچھا تھا۔ تو جو جرم گنائے تھے اس میں ایک جرم بتایا تھا نا کہ میں نے ہی حسین کے شیرخوار کو تیر مارا تھا۔
کتنے پہروں کا پیاسا ہے علی اصغر، بس میں منزل کی طرف آئی۔ ماں کو اس بات کا غم تو ہے کہ بچہ پیاسا ہے، مگر اس بات کا غم زیادہ ہے کہ میرا بچہ ششماہا ہے۔ شب عاشور یہ ماں اس لیے رو رہی ہے کہ کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا، تاکہ میں تجھے میدان میں بھیجتی، حق ادا کرتی۔ کیا کروں، ایک 4 سال کی بچی سکینہ نہ وہ میدان میں جا سکتی ہے نہ تجھے میدان میں۔ میرا دل کہتا ہے کہ بچہ شب عاشور میں بھی ہمک ہمک کر اپنے ننھے ہاتھ پیر ہلا کر بتانے کی کوشش کرتا ہوگا، اماں اطمینان رکھو، ذرا عصر تو آنے دو، عصر عاشورہ تو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا علی اصغر کیا کام کرتا ہے۔ صبح ہوئی، مجاہد جا رہے ہیں اور ان کے لاشیں آ رہے ہیں۔ شاید سارا دن بچہ گہوارے میں ہمکتا رہا ہو کہ اب مجھے بھیجو میدان میں، اب مجھے بھیجو، لیکن موقع کب ملا علی اصغر کو؟ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ادھر استخارہ بلند ہوا، ادھر خیموں سے صدائے گریہ بلند ہوئی۔ واپس آئے حسین خیموں کی طرف، ابھی میں زندہ ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ بتایا بیویوں نے کہ آپ کا استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، شاید علی اصغر نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا ہوگا، بابا اب میری باری ہے، اب مجھے میدان میں جانا ہے۔ حسین نے فرماتے ہیں لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لو۔ پیاسا تو ہے نا علی اصغر۔ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا، خیمے سے باہر نکلے، چلچلاتی دھوپ، ام رباب کا پھول کملایا ہوا، پہلے ہی کتنے پہروں کا پیاسا ہے۔ حسین نے اپنی ابا کا سایہ کر دیا، لشکر کے سامنے آئے، ابا کو ہٹایا، اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد لشکر کے سامنے ہر رخ پہ پھرا رہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا، حسین نے جلدی ریت پہ لٹا دیا علی اصغر کو۔ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تم میں سے کوئی آگے بڑھو، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا اور بس شاید یہی کہا ہوگا کہ بیٹا علی اصغر تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت امان کر دے۔ یا یوں کہہ دوں کہ علی اصغر نے اجازت طلب کی ہوگی، بابا مجھے بھی تو اجازت دو جنگ کرنے کی، مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دے دیجیے بابا۔ بس علی اصغر کو اجازت ملی، علی اصغر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کیسا حملہ تھا علی اصغر کا؟ منہ پھیر پھیر کر رونے لگا پسر سعد کا لشکر، یہ کوفے اور شامیوں کا لشکر، تلواریں پھینک دی، کچھ نے بے نیام کی شمشیریں پسر سعد کے سر پہ پہنچ گئے، باپ پر اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے، ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلے گی، یہاں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ گھبرا گیا پسر سعد کہ یہ کون سا مجاہد میدان میں آ گیا۔ کیا کیا تھا علی اصغر؟ اس شیرخوار نے کیا کیا تھا؟ بس اتنا ہی تو کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں رکھ کے اپنی ننھی سی سوکھی زبان کو پھرایا تھا۔ کتنا طاقتور تھا یہ سوکھی زبان رکھی۔ طلب کیا حرملہ کو اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، یہی تو کہا تھا۔ تو بس مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ حرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے، زندہ ہے آخری مجاہد۔ ادھر حرملہ تیار ہوا، ادھر علی اصغر تیار ہوا۔ کس کی مجال ہے میرے بابا کو زخم لگا دے میرے ہوتے ہوئے۔ علی اصغر تیار ہوئے، تیر چلا، نظریں جمی ہوئی ہے، جو ہی تیر بابا کے نزدیک آیا، علی اصغر نے ہمک کے اپنے گلے کو سامنے کر دیا۔ سب یہی لکھتے ہیں کہ پہلے
شہدا